صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون مرتب کیا نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون دے کر جس کو مسلمان فقہا نے آج سے 1350 سال پہلے ریٹن فارم میں لائے، اس قانون کی خوبیاں کیا ہیں؟ آج اس قانون کو ہم کمپیئر کرتے ہیں نا، ہمارے پاس دو ہی دنیا میں لا چل رہے ہیں، ایک سیکولرزم جو بڑی کامیابی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ چل رہا ہے، حالانکہ وہ تباہی بربادی کی طرف جا رہا ہے، دوسرا ہے اسلام۔ اس قانون کی آپ خوبی دیکھیں جو 1350-1400 سال پہلے پیش کیا جا رہا ہے، جو پیش کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ نے، قرآن کہتا ہے، کبھی الف کی لکیر بھی نہیں کھینچی، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ ضابطہ پیش کیا جا رہا ہے، جی آپ نے لائف کیسے گزارنی ہے، اس میں سب سے پہلا حکم جو دیا جا رہا ہے وہ ہے صفائی اور طہارت۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ صفائی اور طہارت۔ یا ایھا المدثر، پہلے تو علم کی فضیلت بیان کی جا رہی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ظاہر ہے علم کی فضیلت ہوگی تو آگے نالج ہوگی۔ اس علم کی فضیلت کے بعد جو سب سے پہلا آرڈر دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو کیا رکھیے؟ پاک رکھیے۔ کپڑوں کو پاک رکھنے کا مطلب، جب کپڑوں کو پاک رکھنا ہے تو جسم کو بطریق اولا پاک رکھنا ہے، ظاہر ہے جسم کی ویلیو تو زیادہ ہے نا۔ دوسری بات، حکم جو دیا جا رہا ہے وہ طہارت کا۔ آپ کو پتہ ہے طہارت اور نظافت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آج بھی دنیا میں صفائی اور نظافت کو تو ویلیو دی جاتی ہے، طہارت کا لفظ مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے دن میں 15 مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا ہے، آپ نے دن میں 15 مرتبہ اپنی ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا ہے، آپ نے دن میں 15 مرتبہ کلی کرنی ہے، دن میں 15 مرتبہ مسواک کرنی ہے، ایک دفعہ میں 3 دفعہ ہوتا ہے نا، 3 دفعہ ایک وضو میں، 15 مرتبہ آپ نے دن میں کیا کرنی ہے؟ مسواک۔ ان عربوں کو جو وضو کے عمل اور طہارت سے آشنا نہیں تھے، اور وہاں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے، جن کے ہاں آج تک پانی کی شدید قلت ہے، جن کے ہاں پیٹرول سستا ہے اور پانی مہنگا ہے۔ بتاؤ یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ سکتے ہیں؟ ایسی صفائی آپ کو یورپ میں آج بھی نظر آتی ہے؟ آج ہم ڈینٹسٹ سے دانتوں کے صفائی کی اہمیت سنتے ہیں، جو ڈینٹسٹ ہوتے ہیں کہ جی دانت صاف کرنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈاکٹر تھے، نہ اس معنی میں حکیم تھے جیسے آج کل ہوا کرتے ہیں، نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی ڈینٹسٹ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کا اتنی کثرت سے استعمال کیا ہے، اتنی کثرت سے۔ دیکھیں اسلام کی صفائی اور غیر مسلم کی صفائی میں ایک بڑا فرق ہے۔ غیر مسلموں کی صفائی شروع ہوتی ہے باہر سے، آہستہ آہستہ کہاں جاتے ہیں؟ پھر وہ اندر کی طرف۔ اسلام جو صفائی کا آرڈر کر رہا ہے نا، وہ سب سے پہلے پیٹ میں کیا ڈالنا ہے؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیز پیٹ میں ڈالنی ہے۔ یہ کانسیپٹ کس نے دیا ہے؟ بھئی آپ لوگ بولیں گے تو بات چلے گی نا آگے، بالکل چپ چپ نہ بیٹھیں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کانسیپٹ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا۔ دنیا میں دیکھیں، کوئی شاید یہاں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں، میڈیکل سائنس جو ہے نا، جب آپ ڈاکٹر سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب میں یہ کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر اس میں چیک کرے گا پروٹین ہے یا نہیں، کولیسٹرول لیول بڑھا تو نہیں دے گا۔ اس سے زیادہ ڈاکٹر کی فیلڈ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم۔ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال طیب ہے یا، بولیں، پروٹین تو کتے میں بھی ہوتے ہیں، پروٹین تو چھپکلیوں میں بھی شاید ہوتے ہوں گے، لال بیگ میں بھی ہوتے ہوں گے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ یہ انسان ہے، انسان نے وہ غذائیں کھانی ہیں جو انسان پہ سوٹ کرتی ہیں، جن میں سب سے پہلے ان غذاؤں کا پاکیزہ ہونا ضروری۔ پابندیاں لگا دیں کہ یہ والے جانور کھا سکتے ہو، یہ نہیں کھا سکتے، اور جو کھا سکتے ہو ان کو بھی ذبح کر کے ان کے جسم سے بلڈ اور خون کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے، خون سمیت نہیں کھا سکتے۔
آج گورے بھی نا ذبیحہ کو ترجیح دے رہے ہیں. ہمارے ریلیٹو ہے نا امریکہ میں ادھر ادھر, وہ کہتے ہیں یار گورے آ رہے ہوتے ہیں حلال چاہیے. ہم اس سے کہتے ہیں یار تمہیں حلال حرام کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں یار وہ جو بلڈ نکلنے سے جراثیم نکل جاتے ہیں, بیماریاں سنا ہے کہ زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ کس نے پیش کیا 1400 سال پہلے؟ اسلام نے پیش کیا. حلال کھانا ہے, اور کھانا بھی کیسے ہے؟ ذبح کر کے. دوسری بات, ایک آدمی کی مرغی چوری ہو گئی, جس نے چوری کی نا وہ الٹی طرف سے ذبح کر کے کھا رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ بھائی الٹی طرف سے ذبح کرنے سے مرغی حرام ہو جاتی ہے. اس نے کہا پہلے کون سا؟ حلال کی. تو حرام کی دو قسمیں اسلام نے بیان کی ہیں. ایک وہ قسم جو سیدھی طرف سے اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوتی, یہ وہ ہے جب آپ نے کسی کا حق دبا کے مرغی چوری کر لی. یہ بھی ناپاک ہے اسلام کی نظر میں. غیر مسلم کی نظر میں اس پہ ناپاک کا لفظ صادق نہیں آتا. وہ اس کو غیر اخلاقی تو کہے گا, ناپاک نہیں کہے گا. اسلام نے شراب پینے پر جو سزا بیان کی ہے کہ 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی, چوری کی مرغی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی آپ کھائیں گے نا تو اس پہ بھی وہی سزا ہے کہ حرام کھانے سے آپ کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اسلام نے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا اس سوسائٹی میں جہاں 99% لوگ شراب کے عادی تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہ ہوتے معاذ اللہ, تو آپ سوسائٹی کے ساتھ کمپرومائز کرتے. آج یورپ اور امریکہ کی حکومتوں نے سوسائٹی کے ساتھ کمپرومائز کر کے شراب کو لیگل کیا ہے, ورنہ دنیا کا کوئی بھی عقل مند شراب کو انسانیت کے لیے فائدے مند نہیں سمجھتا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی کمپرومائز کرتے. اس 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت میں سود کو حرام قرار دے دیا. آج اس کی حکمتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ سود سوسائٹی میں کس طرح امیر کو امیر تر بنا دیتا ہے اور غریب کو غریب تر بنا دیتا ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سود پہ پابندی لگا رہے ہو, حالانکہ قسطوں کے کاروبار میں بھی ہم پروفٹ زیادہ لیتے ہیں جب کوئی لیٹ پیمنٹ کرتا ہے, سود میں بھی پروفٹ زیادہ لیں, تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق عرب کے بدوؤں کا سمجھانا ممکن نہیں تھا. تو اتنی آیتیں نازل ہوئیں کہ بھائی فرق یہ ہے, احل اللہ البیع وحرم الربا, ایک اللہ کی طرف سے لیگل ہے اور ایک اللہ کی طرف سے انلیگل ہے. بس یہ فرق ہمارے لیے کافی ہے. آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جس سود کو حرام قرار دیا گیا, آج دنیا نے مان لیا ہے کہ وہ سود ہماری سوسائٹی اور معیشت کو کس طرح کیڑے کی طرح گھن کی طرح کھا کے ختم کر رہا ہے وہ. تو آپ بتاؤ, یہ پیغام 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت جو نہ لکھنا جانتی ہو نہ پڑھنا جانتی ہو, کیا وہ خود سے پیش کر سکتے ہیں یہ پیغام؟ یہ ناممکن ہے. وراثت کا نظام آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اسلام نے جو وراثت کا نظام پیش کیا, آج بھی دنیا کے سارے ماہرین مل کے ایسا نظام پیش بولے نہیں کر سکتے. سر دیواروں سے مار رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے جب بندہ مر گیا تو پیسوں کا کریں کیا. میرے پاس ایک ہندو لڑکی کا فون آیا انڈیا سے, بڑی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی لڑکی تھی. اس نے کہا مفتی صاحب میں ہندو ہوں لیکن میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں, آپ بیان میں ذکر کریں میرا نام لیے بغیر. انہوں نے کہا ہمارے ہاں نا اسلام پہ بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ لوگ بہنوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں اور لڑکوں کو کتنی دیتے ہیں؟ دگنی. بیٹی کو 1 لاکھ اور لڑکے کو 2 لاکھ, بیٹی کو 1 کروڑ اور لڑکے کو 2 کروڑ. اس نے کہا اصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ 1 کروڑ بھی نہیں دیے جاتے, باتیں کی جاتی ہیں, صحیح ہے نا, بیٹیوں کے حقوق پر, دیتے صرف مسلمان ہی ہیں. ہمارے ہاں وہ آدھی وراثت بھی بیٹیوں کو نہیں ملتی. میرے نا کان کھڑے ہو گئے یہ سن کے. میں نے کہا بات ان کے شاید کلچر میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, لیکن آپ جب لا پڑھیں تو اس لا میں نہ بیٹے کا حصہ ہے اور نہ بیٹی کا حصہ. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یعنی گورے کے لا میں آج بھی نہ بیٹے کا ہے نہ بیٹی کا. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کو آدھا دے رہے ہو, بیٹے کو دگنا دے رہے ہو. آدھا دے تو رہے ہیں نا اس کو, آپ تو آدھا بھی نہیں دے رہے. مرنے کے بعد سارا بینک کھا جاتا ہے, حکومت لے لیتی ہے. وہ جو آپ کا بلڈ تھا, جو آپ کے جسم سے جس کو اللہ نے پیدا کیا, اس کا آپ کی وراثت میں مرنے کے بعد کوئی حصہ نہیں ہے. اور اسلام کا احسان دیکھیں آپ, اس دور میں بیٹی کو آدھا دے رہا ہے
جس دور میں بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس وقت اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ نے 3 کروڑ روپے چھوڑے ہیں تو 1 کروڑ بیٹی کو ملے گا اور 2 کروڑ بیٹے کو ملے گا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹی کو 1 کروڑ دینے کے بعد مالی ذمہ داریاں اس پہ 0 ڈالی جا رہی ہیں، اور بیٹے کو 2 کروڑ دینے کے بعد خرچہ اس پہ 4 کروڑ کا ڈالا جا رہا ہے. بہت مشکل ہے بھائی بات سمجھانا، پولیس کو بلوانا پڑے گا میرا خیال ہے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، اللہ نہ کرے آپ کا انتقال ہو گیا، ہوگا تو ہم سب کا میرا خیال ہے، آپ نے 3 کروڑ چھوڑے، جو مہنگائی چل رہی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ چھوڑیں گے، لیکن بہرحال ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہم نے 3 کروڑ. میں کہتا ہوں سب سے خوش قسمت وہ ہے جو ڈیزل اور پیٹرول کی 2-3 بوتلیں چھوڑ کے جائے گا، وہ سب سے خوش قسمت ہوگا. یا 2-4 ڈالر چھوڑ کے چلا جائے، وہ جس اسپیڈ سے ڈالر اوپر جا رہا ہے نا. اب آپ نے کیا کیا، آپ کی بیٹی کو 1 کروڑ ملا اور بیٹے کو کتنا مل گیا؟ 2 کروڑ. غیر مسلم کہیں گے یار یہ عورت پہ ظلم ہے. بچی کے جب نکاح کا پیغام آئے گا تو باپ کے ذمے اسلام نے بیٹی یا باپ کے ذمے نکاح کا 1 روپے بھی نہ بارات کا کھانا ہے، حتیٰ کہ نکاح کے چھوارے بھی کس کے ذمے ڈالے ہیں؟ بولیں لڑکے. تو لڑکے کے ذمے سارا نکاح کا خرچہ، مہر سمیت، ولیمے سمیت. جس کو 2 کروڑ ملے تھے نا، جو آپ کے بیٹے کو 2 کروڑ ملتے، اس کی شادی ہو رہی ہے، تو سارا خرچہ نکاح کا کس کے ذمہ ڈال دیا؟ 2 کروڑ، جس کو 2 ملے. اور جب بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو جس نے بھیجا ہے سارا خرچہ کس کے کندھوں پہ ڈال دیا؟ اس کے ذمہ. وہ بچی 1 کروڑ لے کے سسرال گئی، وہاں سارا فرنیچر، سارا نان نفقہ کس کے پیسوں سے آئے گا؟ وہ جس کو ابا کی طرف سے 2 کروڑ ملے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پھر نان نفقہ، گیس بجلی کا بل، پھر بچوں کی ولادت کا خرچہ، پھر بچوں کی اسکولوں کی فیسیں، پھر بچوں کی تعلیم، یہ سارا خرچہ اس کے ذمے، جس کو کتنے ملے تھے؟ 2 کروڑ. تو اسلام، اور جو بیٹی ہے نا اس کا 1 کروڑ وہ مکمل آزاد ہے اس میں. یہاں تک اسلام نے بیان کیا ہے کہ عورت کروڑ پتی ہو اور شوہر غریب ہو، پھر بھی بیوی کا اور بچوں کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے. تو 1 کروڑ دے کے بچا لیے، اور اس کے 2 کروڑ دے کے خرچہ کتنا ڈال دیا؟ 4 کروڑ کا خرچہ ڈال دیا اسلام نے اس کے اوپر. تو آپ، اور پھر مہر کا الگ سے جو عورت کو وہ پتہ نہیں 50 لاکھ ملتا ہے، 5,000 ملتا ہے، 10,000، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ قانون کون، یہ عورت کے تحفظ کی کون بات کر رہا ہے؟ جب عورت کے حقوق پہ تنظیمیں نہیں بنی تھی. تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو پیغام، جو پرچہ نکلا ہے نا، جس میں دعویٰ کیا کہ یہ میرا پیغام نہیں ہے، کس کا پیغام ہے؟ خدا کا. ایک تو پرچہ نکلا ہے، باقیوں کے پاس سے تو پیپر ہی نہیں نکلا، ہے ہی نہیں کچھ. اور جن کے پاس